برے میرے لیے وہ نہیں ہے جو شراب پیتے ہوں، شباب پیتے ہوں. میرے لیے برا وہ ہے جو تکبر پسند گھمنڈ میں اپنے آپ کو زمین کا خدا سمجھ کے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں آئنسٹائن سے بھی بڑا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اس قابل تو نہیں، لیکن انہوں نے اتنا تعریف کیا، تعریف اس خدا کی جس سے ہمیں بنایا. جب ایاز موتی والا بول لے نا اور بولنا شروع کر دے تو ایک تو اس کو روکا نہیں جا سکتا. تو روکنے اور ٹوکنے کے بغیر جب وہ جس اسپیڈ سے اس کے الفاظوں کے ذخیرے باہر اگلنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی غازی صلاح الدین کتنی بار بھی جنم لے کچھ بھی نہیں کہتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام محب وطن پاکستانیوں کو السلام علیکم. آپ کا پیار، آپ کی محبت، آپ کا اخلاق، آپ کا خلوص. اور ایک شعر میں کہنا چاہوں گا کہ زمین پہ سجدہ کر کے ماتھے پہ نشان تو بنا لیتا ہے زمانہ. زمین پہ سجدہ کر کے ماتھے پہ نشان تو بنا لیتا ہے زمانہ. یہ شعر کو میں مکمل کروں گا لیکن اس کی وجہ سنیے گا. عاجزی، انکساری، محبت، بھائی چارگی، سادگی، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے جو ہر کسی کے مقدر میں میسر نہیں. تکبر، گھمنڈ، فخر اور اتنے پڑھے لکھے عقل مندوں کے باوجود پاکستان نے کسی ایک شعبے میں ترقی نہیں کی. تو کم از کم وہ لوگ جو اپنے دل میں درد دل اور پاکستان سے محبت، پاک افواج سے پیار اور عاجزی انکساری ہم میں رکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ فرشتہ صفت لوگ موجود ہیں. تو یہ اشعار، یہ شعر، یہ جملے سید مہدی شاہ صاحب کے لیے میں اسی لیے دے رہا ہوں کہ کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی حاصل کرنے کا ہم میں دونوں میں حصول نہیں ہے. صرف لے دے کے مرنے کے بعد دل کی تجوری میں فٹ ہو کے سر کا تاج بن کر مسکراہٹ اور دعاؤں میں ملے. اگر اس لیے در در نگر نگر در در جاتے ہیں اور عاجزی انکساری سے ملاقات کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے سانسیں نہیں دی. پکے مکان، پکے گھر، یہ تکبر بنا کر کے زمین پہ خدائی دعوے دار تو بنا سکتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے حکم پر جو تعمیل کرتا ہے وہی مرنے کے بعد زندہ رہتا. دولت مند اور فخر اور تکبر والا مر جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے تو کوئی یاد نہیں کرتا، لیکن جو عاجزی انکساری میں رہتے ہیں وہ دلوں میں گھر کرتے ہیں. تو یہ کہوں گا کہ زمین پہ سجدہ کر کے ماتھے پہ نشان بنا لیتا ہے زمانہ. یارو سید مہدی شاہ صاحب جیسا کوئی عبادت گزار تو ملے جو دلوں میں اور زمین پہ نشان کر دے، تو ان کے لیے ذرا تالیاں ہونی چاہیے. اچھا، میں اپنی زندگی میں پاکستان میں اچھوں سے بھی ملا، بروں سے بھی ملا. برے میرے لیے وہ نہیں ہے جو شاید رات کی رانائیوں میں گم ہوتے ہوں. برے میرے لیے وہ نہیں ہے جو شراب پیتے ہوں، شباب پیتے ہوں. میرے لیے برا وہ ہے جو تکبر پسند گھمنڈ میں اپنے آپ کو زمین کا خدا سمجھ کے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں آئنسٹائن سے بھی بڑا ہوں. تو ہم نے نہ بلب بنایا، نہ بتی بنایا، نہ ایجادات کی، نہ موبائل بنایا، نہ جہاز بنایا. اس کے بعد بھی ہم ہمارے ملک میں کوئی تبدیلی نہ نظر آ سکے. ایسے میں وہ کون لوگ ہیں جن سے جی چاہتا ہے ملتے رہے؟ وہ کون لوگ ہیں جن سے جی چاہتا ہے کہ ہم وقت دیں ان کو؟ تو وہ یہ شخصیت ہے. اور میں بڑا اپنی زندگی میں اپنے والد صاحب کے بعد اگر انسپائر ہوا ہوں تو سید مہدی شاہ صاحب کی عاجزی اور جو انکساری اور جو ان کی مسکراہٹ ہے. مطلب میں اپنی ساری دولت دے دیتا ہوں، کوئی ان کی جیسی سادگی والی مسکراہٹ مجھے اس وقت بھی لا کے دکھا. مسکراہٹ کا ہونا یہ اللہ کا انعام ہے، اور جو مسکرانا جانتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ دلوں کو جیتنا جانتے ہیں. تو میری خوش نصیبی ہے کہ آپ آئے میرے گھر سے، اور میں چاہوں گا کہ پاکستان کی بقا سلامتی
اور ہم آئیں بغیر ذات پات رنگ و نسل ہم پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، اپنے اداروں کا وقار بلند کرنا چاہتے ہیں. تو سید مہدی شاہ صاحب اگر آپ 2 جملے کہنا چاہیں گے تو میں سمجھوں گا کہ ہماری کچھ نہیں سمجھوں. کھڑے ہو کے 2 جملے تاکہ لوگوں کو بھی لگے کہ ہم میں ابھی انسانیت اور محبت باقی ہے، اور آپ جیسی شخصیت کی صورت میں ہمارے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہم لوگوں میں پیار محبت بانٹ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صاحب اور امتیاز صاحب، باقی جتنے دوست بیٹھے ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اس قابل تو نہیں، لیکن انہوں نے اتنا تعریف کیا، تعریف اس خدا کی جس سے ہمیں بنایا. باقی آپ نے پاکستان کی بات کی تو آج سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دوں، پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، تب جا کے گلگت بلتستان والوں نے پاکستان میں خود شامل ہوا ہے. ہمیں کسی نے آزاد نہیں کیا ہے، کسی نے آزاد نہیں کیا تھا، اور ہم خود شامل ہوئے ہیں. اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم ایک ایسے مملکت میں شامل ہیں جس سے ہمیں اپنے بھائیوں، مسلمان بھائیوں کے ساتھ بیٹھنے کا. اور باقی ظاہر ہے انسان کے ہر ایک کے اپنے ایک سوچ ہوتا ہے. ہم اگر اکڑ کے چلے تب بھی ٹائم گزرنا ہے، تالیاں ہونی چاہیے. اکڑ کے چلے تو بھی ٹائم گزرنا ہے، اور اگر عاجزی میں چلیں تو بس مرنے کے بعد کی تیاری ہے سر. تو یہ محبت ہے آپ کی. اللہ کا کرم ہے، یہ ذات کرم ہے کہ ہم میں نہ تکبر ہے نہ لالچ ہے، اور ہم جہاں بھی جاتے ہیں خلوص سے جاتے ہیں. اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں سے پوچھ لے، ملنا تو کچھ نہیں، دینا وہی ذات نے ہے. میں خود کبھی بار سوچتا ہوں اللہ نے میرے اوپر اتنا کرم کیا. میں گلگت بلتستان کا پہلا چیف منسٹر، میں گلگت بلتستان کا پہلا چیف منسٹر ہوں. اس کے بعد میں بیمار ہو گئے، مجھے اسٹروک ہوا تھا، تو اس وقت میں بستر مرگ پر تھا. اللہ نے بہت بڑا امتحان بھی دیا، اور امتحان سے مجھے اٹھایا، اور میں جب بستر پر تھا مجھے پتا چلا مجھے گورنر بنا. تو یہ جو عہدے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ اسی کا کرم ہے، وہی دیا تو سب کچھ ہے. میں تو دنیا میں کوئی کسی کو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک ملی ہے. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. سر آپ لوگوں کے سامنے تو میں کیا کہوں، آپ سب پڑھے لکھے ہو سمجھے. لیکن ایک سکندر مرزا کا واقعہ جو مجھے بہت پسند ہے. سکندر مرزا نے جب دنیا فتح کرنے گیا تو واپس جا رہا تھا، ایک جگہ پر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے وہاں گھوڑا کھڑا کیا. اس فقیر کو اس نے بلایا، کہا کیا کر رہے؟ کہتے جی دھوپ سیکھ رہا ہوں. کیا چاہے؟ کچھ نہیں چاہے. اس نے کہا تم اس طرح کرو، پہلے تم اپنا گھوڑا سائڈ پہ کرتا کہ مجھے دھوپ لگنے دے. تم دوسروں کو کیا دے گا؟ تم نے دنیا فتح کر کے تمہارا پیٹ نہیں بھرا، تم ایک فقیر کو کیسے؟ تو ہم وہ فقیر لوگ ہیں. ہمیں صرف آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھے، آپ لوگ جو ہمیں محبت. آج بھی وہ کیا کہتے ہیں، ہمارا وہ ٹک ٹاک تھا، وہ بار بار کہہ رہا تھا شان سندھ میں آپ زیادہ کیوں آتے ہیں؟ سندھ والوں سے آپ میں نے 100 دفعہ کہا پیار ہے، پیار ہے. لو لو لو. آپ اگر وہ چاہتے نہ ہے تو ہم آئندہ بہت سر آپ ہی آئے، سر آپ ہی آئے. یہ آپ کی محبت ہے. اس 11 میں ٹائم پر جتنے بھی دوست میرے نظر میں، ہم آپ لوگ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس لیٹ ٹائم میں آپ نے میرا انتظار کیا. سر آپ کے لیے محبت ہے. بس محبت ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. پاکستان تو پیر انعام صاحب وہ شخصیت ہے، یہ وہ انسانوں کے چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں جو فرشتہ صفت ہیں. قاضی صاحب ہیں، سلمان مجاہد صاحب ہیں، راجہ سائی ہیں، شاہد ہے، قاضی صاحب ہیں، لالا فضل ہے، واصف سایہ ہے، خاص کیلی صاحب ہیں. ہمارا ایک گلدستہ جو دوستوں کا ہے. تو یہ پیار میں انہی کو بلاتا ہوں جو مجھے لگتا ہے زندہ ہے. میں ان کو نہیں بلاتا جو زندہ نہیں ہے. ایسے تنگ نظر
غیبت پسند لوگوں سے میرے پیر کا جوتا اچھا، جو بے جانوں کے ہمیں زخموں سے بچاتا ہے. تو میں 50 سے چلا تھا، میری 50 موٹر سائیکل باہر دکھاؤں گا. 50 3200 روپے کی والد صاحب نے دلائی تھی. غریبی سے سفر شروع کیا، فٹ پاتھ پہ چلا. 5 سیٹوں سے مجھ جیسا ادنا سا آدمی جو سنار کی دکان چھوٹی سی گلی میں ہے، الیکشن بھی لڑ گیا. 26 لاکھ سے زیادہ فالوور ہیں. مطلب میں اور شان راجا سائیں، ہمارا حسن رضا، ہم 4-5 لوگ ہی اگر صرف سید مہدی شاہ صاحب، انعام صاحب اور شہباز آتا تو یہ 3 جانوں کی دعوت کو میں 2 ملین لوگوں کو دکھا سکتا ہوں. اور جو دیکھنے والے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی پھر چھنی لگائی نا گوگل نے، تو پتہ چل جاتا ہے کتنے فیصد لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں اور کتنے فیصد لوگ دل میں اچھا یہ غیبت کا بھی میں آپ کو بتا دوں، بار بار کہ غیبت اس قوم کے پاس کام کرنے کو اس حکومتوں نے دیا نہیں نا. بلب ہم نے بنایا نہیں، بتی ہم نے بنایا نہیں، انسانیت کو فروغ ہم نے نہیں دیا، انسان بنایا نہیں، عمرے پہ گئے جہاز بنایا نہیں، فیس بک پہ اللہ اکبر لکھا فیس بک بنایا نہیں. تو ہم تحقیق کی طرف نہیں رہے. ویلی قوم، ساری قوم بیچاری کیا کرے. تو اس میں بھی غیبت والے بھی سامنے آ جاتے ہیں، پیار والے بھی سامنے آ جاتے ہیں. تو جو پیار والے لوگ ہوتے ہیں، جب شہباز بھائی کمنٹ پڑھتے ہوں گے آئی لو یو پاکستان، پاک فوج زندہ باد، شہباز بھائی لو یو یار گریٹ، اس وقت جب ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہوگی تو یہ محب وطن پاکستانی کی اچھا ہے. تو میں اب تقریب آگے لے جانا چاہوں گا. انعام صاحب سے درخواست کروں گا سر، یہ سر آئے سر پاکستان آیا مجھے درد ہے سر، مجھے لگے کہ یہ بات بھی چھوڑا تھا. موتی صاحب جو اصل سب شروع کرے سائیں مہدی شاہ تو ساتھ آئے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا سر نہیں محبت ہوں، لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر تعلیم. مہربانی آپ کی. اب میں غازی صاحب سے درخواست کروں گا صلاح صاحب، سر دو آپ کے بغیر تو شاہ صاحب کے بعد بولنا جو ہے سر شاہ صاحب کے بعد ہی بولنا، ہمیں پتا چلے گا کہ شاہ صاحب سے 19-20 تو کوئی ہو جو درد دل سے بولے. تو سر یہ ابھی امتحان ہے، ان کے بعد اب دیکھتے ہیں کون اچھا بولتا ہے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم چیف گیسٹ، ہمارے مہمان خاص سید مہدی شاہ صاحب، گورنر گلگت بلتستان، اور میرے محترم بھائی پیر انعام شاہ راشدی صاحب، آج کے میزبان ہمارے ایاز موتی والا صاحب. جب ایاز موتی والا بول لے نا اور بولنا شروع کر دے تو ایک تو اس کو روکا نہیں جا سکتا، نہ اس کو ٹوکا جا سکتا ہے. تو روکنے اور ٹوکنے کے بغیر جب وہ جس اسپیڈ سے اس کے الفاظوں کے ذخیرے باہر اگلنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی غازی صلاح الدین کتنی بار بھی جنم لے کچھ بھی نہیں کرتا. تو جب ہم چیف گیسٹ بول لیتا ہے، ہم نے بچپن سے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے سیاست میں نے کی ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میرا استاد شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا. پھر اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو. تو میں ان کی جو ہے وہ درس گاہوں سے جو ہے وہ ان کی یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلا ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ جس شخصیت کے ساتھ میں چل رہا ہوں سید مہدی شاہ صاحب کے ساتھ، وہ بھی انہوں نے بھی اپنی سٹارٹ پی ایس ایف سے شروع کی تھی. میں نے بھی پی ایس ایف سے، میں پی ایس ایف کا فاؤنڈر ہوں، پیپلز فرنٹ فیڈریشن. تو ایاز موتی والا کے گھر ہم رات کو 12 بجے آئیں یا دن کے 12 بجے آئیں، یہ ہمارا اپنا گھر ہے. سچی بات یہ ہے، اس سے ہم جتنی حجت کر سکتے ہیں کسی اور سے نہیں کر سکتے. یہ واحد میمن ہے جو پیسے دکھا کر پیسے نکال لیتا ہے. اس سے تو عقیل کریم ڈیڈی بھی ڈرتا ہوگا. آپ رکھنا. تھینک یو.